سبق نمبر 10، خلیفہ چہارم، خلیفہ چہارم، خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا کیا تھا؟ علی تھا۔ ان کی کنیت ابو حسن ابو تراب، ابو حسن ابو تراب، والد ابو طالب تھے ان کے۔ پیدائش سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے 30ویں سال، 30ویں سال، ٹھیک ہے۔ عمر 63 سال۔ قبیلہ ان کا تھا بنو ہاشم۔ ان کا لقب کیا تھا؟ حیدر قرار۔ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ کیا نام تھا ان کی والدہ کا نام؟ فاطمہ۔ ان کی وفات کس ہجری میں ہوئی؟ 40 ہجری میں۔ عہد خلافت ان نے کتنے سال خلافت کی؟ 4 سال 6 ماہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 4 خلیفہ تھے۔ پہلے خلیفے کا نام کیا تھا؟ ابو بکر۔ دوسرے خلیفے کا نام حضرت عمر۔ تیسرے خلیفے کا نام حضرت عثمان غنی۔ اور چوتھا خلیفے کا نام حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بعد خلافت ختم ہو گئی، مگر یہاں پہ ایک بات اب یاد رکھیں، اب ان کے بعد جو یہاں پہ خلافت ختم ہوگی، اس کے بعد یہ منصب کس کو پہنچا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ پورے کرنے کے بعد یہ عہدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس سپرد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب کے فرزند تھے، فرزند بیٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو طالب کے فرزند تھے، بیٹے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں۔ حضرت فاطمہ کون تھی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی نے کس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ نوعمر بچوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے شخص آپ ہی ہیں۔ اور دیکھو نا، سب سے پہلے اسلام کس نے لایا تھا؟ حضرت ابو بکر نے، ٹھیک ہے۔ عورتوں میں حضرت ختیجہ نے، اور سب چھوٹے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ اور جوانوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک۔ جب مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، سازش مینس کہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، سازش کی اور قتل کرنے کے لیے یکجا ہوئے، ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، تو آپ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان قربانی پیش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر انور پر سونے کے لیے تیار ہوئے۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کفار نے قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، سازش تیار کر لی، سارے اکٹھے ہو گئی۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جان پر اپنی جان قربان کرنے کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بستر انور پر سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے۔ جب رسول پاک علیہ السلام کے بستر انور پر یہ سونے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے حصے میں وہاں سے کیا کر لی؟ ہجرت کر لی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے، علی تم میرے اس بسترے پر سو جاؤ، اور جب سو گئے اور رات کا کچھ حصہ گزرا تو وہ کفار اندر آئے، اور اندر آ کر انہوں نے یہ تصور کیا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو ہم انہیں قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ تو رسول پاک علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما چکے تھے، حضرت علی آرام فرما رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سو گئے۔ اور رات کے حصے میں جب کفار آئے تو انہوں نے قتل کرنے کا جو سازش تیار کی تھی، آئے تو چہرے سے پردہ اٹھایا تو آگے رسول پاک علیہ السلام نظر نہیں آئے، تو حضرت علی نظر آئے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام وہاں سے کیا کر گئے تھے؟ ہجرت فرما گئے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا ہے، علی صبح تم یہ جو امانتیں ہیں، یہ امانتیں فلاں ابن فلاں کی سپرد کر دینا، یہ فلاں ابن فلاں کی سپرد کر دینا، اور یہ مدینے والوں کی امانتیں جو ہیں ان کی سپرد کر کے آپ مکہ والے کی جو امانتیں، مکہ والوں کی جو امانتیں ہیں ان کے سپرد کر کے آپ یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما لینا۔ باوقت ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانت کی سپردگی کے لیے آپ ہی کو منتخب فرمایا، تو آپ نے حسب حکم جو حکم آپ کو دیا تھا کہ لوگوں کو ان کی امانت سپرد کیا، حسب حکم لوگوں کو ان کی امانت سپرد کیا اور مدینہ چلے گئے۔ تبوک کے سوا اپنی تمام جنگوں میں شرکت کی، تبوک کے سوا، اور تبوک میں شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
شرکت یہ تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا امیر مقرر کر دیا، مدینہ کا امیر مقرر کر دیا تھا، اس لیے آپ مدینہ میں رکے اور آپ تبوک کی جنگ کے اندر شرکت نہ فرما سکے۔ عدم شرکت کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ آگے دیکھیں، آپ اپنے شجاعت و بہادری، علم و عمل، زہد و پیرسائی میں بہت ہی زیادہ مشہور تھے، بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کب اسلام لائے؟ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ 9 عمر بچوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے شخص آپ ہی ہیں، سب سے پہلے شخص آپ ہی ہیں۔ دوسرا کوشچن، اب یہ دوسرا کوشچن میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے بتانا۔ کون بتائے گا؟ دیکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے پر سو کر آپ نے کب اپنی جان کب آپ نے کو قربانی کے لیے پیش کیا؟ کب آپ نے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا؟ ایک لفظ کی مسٹیک ہے، آپ کو، ٹھیک ہے؟ کب آپ نے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا؟ اب کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا بتایا بچے۔ دیکھو تھوڑا سا یہاں اور دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ جب مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور قتل کرنے کے لیے یکجا ہوئے تو آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر انور پر سونے کے لیے تیار ہوئے۔ یہاں پر ٹھیک ہے، آپ نے یہاں تک بتایا تھا نا قربانی پیش کرنے کے لیے، یہاں سے آگے دیکھو، یہاں سے آگے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر انور پر سونے کے لیے تیار ہوئے، ٹھیک، اوکے۔ تیسرا کوشچن کون بتائے گا؟ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا ہے؟ ہجرت کے وقت، باوقت ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانت کی سپردگی کے لیے آپ ہی کو منتخب فرمایا، تو آپ نے حسب حکم لوگوں کو ان کی امانت کو سپرد کیا اور مدینہ چلے گئے، سپرد کیا اور مدینہ چلے گئے۔ آپ نے کس جنگ میں شرکت نہیں فرمائی؟ جنگ تبوک میں، جنگ تبوک میں شرکت نہیں فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور صفتیں کیا کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ کیا کیا تھیں؟ اچھا ٹھیک، ایک آگے شجاعت، زید و پرسائی، 2 اور بہادر ماشاء اللہ، اور علم ماشاء اللہ، اور عمل ماشاء اللہ، اور بس، اچھا وہ بکس میں لکھی ہے نا اس لیے بتا دیا نا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کی مشہور صفتیں ہیں، بلکہ سب سے زیادہ مشہور یہی صفتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ ان کی صفتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ آپ اپنی شجاعت، بہادری، علم و عمل، زہد و پرسائی میں بہت ہی زیادہ مشہور تھے، ٹھیک؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی، آپ ہی پڑھو سب، انت